من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ثم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بل يرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق العقاب. حضرات یہ سورہ صاد کی آیتیں ہیں جو ایک رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا. سورہ صاد مکی صورت ہے. گزشتہ مجلس میں اس صورت سے متعلق اور خاص طور پر حروف مقطعات کی جو باتیں ہیں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. مکی صورت ہے تو لازمی طور پر کفار و مشرکین کا جو رویہ تھا اللہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ آپ کو معلوم ہے ہی کس طرح کی حجت بازیوں میں لگے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک دوسرے پیرائے میں ایک دوسرے انداز میں ان لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں. سنی صاد اس کے معنی تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. والقرآن ذی الذکر قسم ہے قرآن مجید کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے. قرآن کے اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں. اب اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو مکے کے ایمان نہیں لا رہے ہیں اسلام نہیں لا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھمنڈ اور بڑائی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. ان کے گھمنڈ نے اور ان کی بڑائی نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا ہے کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے تو پھر ہم بڑے نہیں رہیں گے. اب آدمی میں جب گھمنڈ آ جاتا ہے میپن اور بڑائی آ جاتی ہے تو اب اسے کوئی چیز صحیح سمجھ میں نہیں آتی. وہ ضد اور وہ گھمنڈ بیچ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے راہ راست سے ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. تو گھمنڈ برائی اور اچ پسندی اپنے آپ کو صحیح سمجھنا اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنا یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. بل الذین کفروا یہ لوگ در حقیقت جنہوں نے کفر کو اپنایا ہے وہ اس لیے ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں کہ فی عزت و شقاق گھمنڈ اور بڑائی میں ان کو اپنا لیا ہے. اس نے ان کو جو ہے ایمان لانے سے روک رکھا ہے. اس آیت کا ترجمہ علامہ آلوسی نے اس طرح کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قبلہم کتنے لوگ ہیں کتنے امتیں ہیں جن کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. من قرن کتنے زمانوں میں کتنی امتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فنادو انہوں نے آواز دی
انہوں نے جو ہے ماننے کی بات کہی ولا تحین مناس، لیکن وہ وقت گزر چکا تھا۔ ایک آدمی اس وقت آواز دے جب نزا کا عالم شروع ہو جائے، عذاب کے فرشتے آ جائے، اب ان کی فریاد کو نہیں سنا جاتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے اپنے بہت سے لوگوں کو، بہت سے امتوں کو، بہت سے قوموں کو ہلاک کیا، فنا دو، انہوں نے آواز بھی دی یعنی گڑ گڑایا، لیکن ولا تحین مناس، لیکن وہ وقت گزر چکا تھا، وہ نکل چکا تھا، اس لیے وہ کوئی کام نہیں آیا۔ وَعَجِبُوا، اور ان لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے، مکے کے لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے، انہی میں سے ایک لوگ ان کو خبردار کرنے والا ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے ہیں، ان کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ کیوں عجیب ہے بھئی؟ اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئی ان میں جو نبی آئے وہ انہی میں کے آدمی تھے، کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے، اوپر سے تو نہیں آئے تھے، تو یہ بات ان لوگوں کو کیوں عجیب لگ رہی ہے؟ وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، جادوگر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اجعل الآلیۃ الہ واحد۔ مکی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھی دنیا کا جو نظام ہے بہت بڑا ہے، یہ ایک آدمی کیسے چلا سکتا ہے؟ ان کے دماغ میں یہ بات کسی نے گھسا دی تھی کہ دنیا کا یہ نظام اکیلا آدمی کیسے چلا سکتا ہے؟ اب آدمی ہمیشہ اپنے آپ پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ مجھ سے اکیلے سے میرا گھر نہیں سنبھل رہا، میرا کاروبار نہیں سنبھل رہا، تو خادموں کی ضرورت ہے، تو فلاں کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ جب اتنا سا میرے سے نہیں سنبھل رہا ہے تو اتنا بڑا دنیا کا نظام کیسے ایک آدمی چلا سکتا ہے؟ اس لیے شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ بھی بہت سے معبود ہیں، مین اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک جو ہے فیکلٹی جو کہتے ہیں ان کو دے دیا کہ تم اسے سنبھالو، تم اسے سنبھالو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اس کا جواب اللہ نے پہلے بھی ایک جگہ دیا، وہ یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری۔ ان لوگوں نے اللہ کی جو قدر ہے، اللہ کی جو حیثیت ہے، اس کے جو صفات ہے، اسے سمجھا ہی نہیں۔ اگر اللہ کی حقیقت کو صحیح سمجھے ہوتے تو یہ سوال ان کو ذہن میں آتا ہی نہیں تھا کہ بھی ایک اللہ کیسے پورا نظام سنبھال سکتا ہے۔ اب جب ہمیں معلوم ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ اس کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ یہ پورا کام کر سکتا ہے تو ہمیں شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک آدمی کے بارے میں جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں شک و شبہ ہوتے ہیں۔ جب تک کمپیوٹر نہیں آیا تھا، ریلوے ٹکٹ کا جو سسٹم تھا، آپ لوگوں میں سے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹکٹ بک کرانے کے لیے جانا پڑتا تھا، لکھ کر فارم دینا پڑتا تھا، وہ فارم لے کر لکھ کر رکھ لیتے، 8 دن کے بعد بلاتے، 8 دن کے بعد گئے تو پھر بتاتے ہاں آپ کی ٹکٹ ہو گئی ہے۔ وہ چیک کرنا پڑتا تھا ان کو، پھر رجسٹر میں دیکھنا پڑتا تھا کون کون بک کرائے ہیں کیا ہے، پھر اس کے بعد 8 دن کے بعد بتاتے تھے۔ یہ میں 1990 کی بات کر رہا ہوں، کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد کمپیوٹر کا دور آیا، آدمی 1 سیکنڈ میں بیٹھ کر یہی طے کر لیتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب تو ریلوے اسٹیشنوں کو بھی کوئی جاتے نہیں ہے، اپنے فون سے چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی کون سی ٹرین میں ٹکٹ خالی ہے یا نہیں، پھر ویٹنگ لسٹ میں ہے تو کتنے میں ہے، ہونے کے کتنے امکانات ہیں، سب کچھ ایک آدمی آپ میں دیکھ لیتا۔ اب اگر یہ بات آج سے 40-50 سال پہلے کہی جاتی تو آدمی سوچتا کیسے ایک ہی آدمی جو ہے بیٹھ کر، وہ بھی ہر آدمی بیٹھ کر دیکھ لے سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز پریکٹیکل آئی تو معلوم ہوا کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کون سی فلائٹ میں کتنی سیٹیں خالی ہیں، کیا ہے، سب آدمی دیکھ کے بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے۔ تو انسان جو ہے جب اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اب سمجھیے اللہ فرما رہے ہیں اجعل الآلیۃ الہ واحد۔ کہا ان لوگوں نے بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے بنا دیا تمام معبودوں کو ایک معبود میں، یعنی تمام معبود کچھ نہیں، بس ایک ہی معبود ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو البتہ بڑی عجیب بات ہے۔ کفار کہنے لگے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود کہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پورے معبودوں کو انہوں نے کہا چھوڑ کر صرف ایک معبود کو بنا دو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب سنیے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان کے جو سردار ہیں، ان میں جو بڑے درجے کے کٹر نامعقول لوگ ہیں، ان لوگوں نے چلتے ہوئے یہ بات کہی اپنے لوگوں سے کہ تم لوگ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اپنے یہ جو باتیں ہیں، بہت سے معبودوں کی باتیں ہیں، اسی پر ڈٹے رہو، اسی مذہب پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس میں یعنی ایک اللہ کی جو بات یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ان کے کچھ ارادے ہیں، ان کو کچھ چاہیے، اس لیے یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ابو طالب کے سامنے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کر بات بھی کی کفار مکہ نے کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں، بولیے ہم آپ کو دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، بس یہ چاہتا ہوں۔ اب نارمل آدمی جب کوئی عجیب بات کوئی کہتا ہے تو فوراً دوسرا سوچتا ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہو، دنیا کمانا ہو۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس میں کوئی چیز ہے جس کا یہ ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت جب جبریل امین خود جو ہے ہر چیز کی پیشکش کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کرنا چاہتا ہوں۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے دین میں اپنے مذہب میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ ہر آدمی اپنے مذہب کو ہی صحیح مذہب سمجھتا ہے، تو ان کفار نے کہا کہ ہم نے اپنے دین میں یہ بات تو نہیں سنی ہے کہ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے۔ ان ھذا الا اختلاف، نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے مگر من گھڑت بات ہے۔ کفار نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، من گھڑت بات ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا پورے علاقے میں مکے میں یہی ایک رہ گئے تھے کہ جن کے اوپر جو ہے ہمارے درمیان میں جو ہے نبوت کو منتخب کیا گیا اور اللہ کا ذکر ان کے درمیان میں نازل ہوا؟ کفار یہی کہتے تھے کہ اگر نبوت ہی کی بات تھی تو مکے میں فلاں آدمی بڑا مالدار تھا، فلاں آدمی بڑا طاقتور تھا، اس پر کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اللہ فرمانے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ لوگ میرے ذکر میں شک کر رہے ہیں، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا اس داتا اور صاحب اقتدار رب میں، رب کے خزانے کے یہ مالک ہیں۔ اللہ تو بڑے داتا ہے، بڑے صاحب اقتدار ہیں، کیا ان کے خزانوں کے پر یہ مطلع ہے یا اس کے مالک ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا جو خزانہ کس پر نازل ہونا چاہیے؟ اللہ کی چیز ہے، نبوت اللہ جس پر چاہے نازل کرے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم لوگ ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان لوگوں کے پاس آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے، کیا اس کی کوئی چیزوں کے مالک ہے یا اسے یہ جانتے ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، ان کو چاہیے کہ رسیاں لگا کر آسمان میں چڑھ کر دیکھیں، انہوں نے جا کر دیکھا ہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، اللہ فرماتے ہیں مخالف گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے جو شکست کھانے والا ہے، جو شکست کھایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے گروہ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے قوم سمود کے، عاد کے، اتنے پرسنالٹی والے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، سب ختم ہو گیا۔ کذبت قبلہم،
جھٹلایا اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا. اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، عاد نے بھی جھٹلایا، اور فرعون کے بعد اللہ نے بتایا ذل اوتاد جو میخوں والا تھا. جب کسی کو عذاب دیتا تو زمین میں لٹا کر ہاتھوں میں یہاں میخ مار دیتا، پھر پٹائی کرواتا تھا. فرعون اپنے مخالفین کو اس طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور قوم سمود ہے اور قوم لوط ہے اور ایکا والے ہیں، یہ سب کے سب انہوں نے سب جھٹلایا. اولئک الاحزاب، یہ سب جو ہے وہ گروہ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اور جو ہے مخالف گروہ کے لوگ ہیں. کیا ہوا؟ ان کے سب کس سے ختم ہو کر رہے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں ہے یہ سب کے سب جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا بس ان پر عذاب واقع ہو کرنا، میرا عذاب، اللہ کا عذاب واقع ہو کرنا. وَمَا يَنْزُلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَلَا مِنْ فَوَاقٍ. اللہ فرماتے ہیں یہ مکے کے لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا، اور اس کے درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا. یعنی سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب سور پھونکی جائے گی کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا. ایک ہی لمحے میں سب کے سب جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وقالوا، اور مکے کے لوگ کہتے ہیں ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے پروردگار آخرت میں ہمارے لیے اگر آپ نے عذاب رکھا ہے، نعمتیں رکھی ہیں، جو بھی چیزیں رکھی ہیں اسے یہی جلدی دے دیجئے، ہمارے ابھی دے دیجئے. ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، آخرت سے پہلے پہلے یہی ہمیں دے دیجئے. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حکمت یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے سمجھنے کا، سدھرنے کا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، درگزر کیجئے. واذکر عبدنا، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے جو بڑی طاقت والے تھے، ذل طاقتور آدمی تھے. انہو اواب، اور بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کر کے کہ بھی آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہوئے ان کے ساتھ بھی قوم نے کیا کیا کیا، کیا کیا ہوا، اسے بھی ذرا ذہن میں رکھیے، سنیے، اس سے آدمی کو تسلی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہو اواب، بہت زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے. ان سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے ساتھ وہ تسبیح بیان کرتے تھے رات کے وقت میں بھی اور صبح کے وقت میں بھی، جب سورج نکلتا اس وقت. یعنی پہاڑوں کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے. جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اللہ نے بڑی نشاط اور بڑی سریلی اور درد والی آواز دی تھی. جب وہ تلاوت کرتے تو یہ سب ان کے ساتھ تلاوت کرتے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی جو ہے ان کو بھی جمع کر لیا جاتا تھا. پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے تھے. کل اواب، سب کے سب جو ہے ان کے ساتھ تسبیح میں رہتے تھے. وشددنا ملکا، اور ہم نے ان کو استحکام والی سلطنت عطا کی تھی. انہیں جو حکومت دی تھی اس میں استحکام تھا، مضبوط حکومت تھی. ایسی نہیں ہے جیسے کہ موجودہ زمانے میں کسی اسٹیٹ میں ہوتی ہے کہ 10 15 20 پارٹیاں مل کر ایک حکومت چلا ہے، اسے بھی آدمی راضی کر رہا ہے، اسے بھی راضی کر رہا ہے، نہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا. ایسی بے بسی اور مجبوری والی حکومت نہیں تھی. وہ شددنا ملکا، اور ہم نے ان کو استحکام والی سلطنت عطا کی تھی. وآتینا الحکمہ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، اور فصل الخطاب عطا فرمایا تھا. فصل الخطاب کی تفسیر میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اکثر حضرات نے یہ کیا ہے
وہ فیصلہ کن بات کرنے کی ہم نے صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بڑا ہے، اس کے سامنے 10 آدمی آتے ہیں، وہ اپنی بات رکھتا ہے، وہ اپنی بات رکھتا ہے، وہ بات رکھتا ہے۔ اب اس میں جو صحیح بات ہے وہ سمجھانا ہے۔ بہت سے مرتبہ ایک آدمی کے بات تو ہوتی ہے صحیح، لیکن سمجھانے کی، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فصل الخطاب، فیصلہ کن بات کرنے کا ہنر اور صلاحیت بھی ہم نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں اللہ نے اتنی تعریفیں فرمانے کے بعد ایک واقعے کا ذکر فرمایا۔ واقعہ سنیے، پھر آیتوں کا ترجمہ اور مطلب سنیے۔ ان آیتوں کی تفسیر میں، احادیث میں کیا واقعہ ہوا تھا وہ تفصیل نہیں آئی، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو مقصد کی بات ہوتا ہے اسے رکھتا ہے، باقی اس کے پیچھے کی تفسیرات، یہ قصے کہانی افسانے کی کتاب نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو کھینچ رہے بیان کر رہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہودی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، انہوں نے بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سے الزامات لگائے۔ واقعہ کیا ہے جسے قرآن نے ذکر کیا اسے سمجھیں کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں رات میں عبادت کر رہے تھے، اچانک 2 آدمی ان کے پاس آ گئے انسانی شکل میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہوا کہ اتنا بندوبست ہونے کے باوجود یہ 2 آدمی میرے پاس کیسے آ گئے رات کے اس حصے میں، آخری پہر میں؟ وہ عبادت کا وقت ان کا ہوتا تھا، تہجد کا۔ 2 آدمی آ گئے، دروازے دیواروں کو پھاندتے ہوئے 2 آدمی آ گئے تو گھبرا گئے۔ ان 2 آدمیوں نے کہا گھبرائیے مت، ہم اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجیے اور صحیح فیصلہ فرما دیجیے۔ معاملہ یہ ہے، 2 آدمیوں نے کہا کہ یہ صاحب جن کے پاس 99 دمبیاں یعنی بکریاں ہیں اور میرے پاس 1 بکری ہے، ابھی جو 99 بکریاں والے صاحب ہیں میری اس 1 اکلوتی بکری پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی مجھے دے دو۔ جب 99 میرے پاس ہے تو تم 1 لے کے کیا کرو گے؟ یہ بھی مجھے دے دو، آپ فیصلہ فرمائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بھئی 99 والا اس 1 بکری کو مانگ کر یہ ظلم کر رہا ہے۔ 99 تو پہلے ہی ہے، 99 اب یہ 1 بھی مانگ رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں مگر ایمان والے جو ہے اس طرح نہیں کرتے۔ اتنا آپ نے فیصلہ سنایا، پھر فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، یہ مجھے آزمائش ہے، کوئی مسئلہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر فوراً حضرت داؤد علیہ السلام نے مغفرت چاہی، معافی مانگی اور اللہ کے دربار میں سجدہ کیا۔ اتنا واقعہ قرآن مجید نے سنا ہے۔ اب بائبل میں یہودی جو اپنے آپ کو حضرت داؤد کے نبی مانتے ہیں، چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہاں بہت سے بےہودہ قصے کہانیاں اپنی طرف سے کر دی، اور وہ واقعات اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ بیان کرنے کے بھی قابل اور لائق نہیں۔ اب کیا آزمائش ہوئی، کیا بات ہوئی جسے اللہ نے اس طرح ان پر تنبیہ کی فرشتوں کے ذریعے سے بھیج کر؟ وہ جو 2 آدمی آئے تھے فیصلہ لے کر، وہ انسان نہیں تھے، انسانی شکل میں فرشتے تھے۔
بات دراصل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں یہ معمول بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی لمحہ ان کے گھر میں اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ایسا نہیں تھا۔ ایک ترتیب بنائی تھی کہ آپ اس وقت میں ذکر کریں گے، یہ آدمی اس وقت سے اس وقت میں ذکر کریں گے، یہ اس وقت سے اس وقت میں ذکر کریں گے۔ اور خود داؤد علیہ السلام تہجد کے وقت میں ذکر کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں، پورے سال کا یہ معمول تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی، کہیں محفل جمی تو کوئی بات ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا، بھئی میرا گھر ایسا ہے کہ اس میں کبھی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر وقت نہیں گزرتا، یعنی ہمیشہ ایک ترتیب رہتی ہے۔ ترکیہ کی جو آیا صوفیہ مسجد ہے، وہاں ایک جگہ ہے، خلافت عثمانیہ کے دور میں جو آخری خلیفہ تک تھے، ایسا معمول تھا کہ 24 گھنٹے وہاں پر 400 حفاظ کرام قرآن مجید مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ کتنے؟ 400 حفاظ مسلسل، 2 گھنٹے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ اٹھتے ہی دوسرے 400 حفاظ آتے، مسلسل کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ تو داؤد علیہ السلام نے مجلس میں کہہ دیا کہ میرا گھرانہ ایسا ہے کہ اس میں کبھی اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، ایسا وقت نہیں ہوتی۔ یہ بات نبی کی شان کے مناسب نہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس وقت دنیا میں کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر رسول تھے، انہوں نے کہہ دیا اس وقت پورے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، انا۔ اللہ نے فوراً یہ کہا آپ جائیے فلاں میرے بندے کے پاس، خضر کے پاس، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو انبیاء اور بڑے لوگوں کی چھوٹی باتوں بھی پکڑ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس پر پکڑ کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ جب ذکر کا وقت چل رہا تھا اس وقت یہ دو آ گئے، ابھی فرشتے تھے انسانی شکل میں کود کر آ گئے، آ کر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے قصے میں ایسا الجھایا، تھوڑی دیر کے لیے جو ذکر و اذکار کا سلسلہ پابندی سے چل رہا تھا وہ رک گئے۔ تو فوراً داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے بھول ہوئی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اب تو اتنا وقت ایسا گزرا ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے۔ تو فوراً انہوں نے معافی مانگی اور سجدہ کیا۔ یہ واقعہ حقیقت ہے۔ باقی اولیاء نام کا ایک لمبا واقعہ بتاتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت داؤد پیغمبر ہے، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایسے بائبل میں بےہودہ الزامات ہیں، نعوذ باللہ، جو ایک عام انسان کے بارے میں بھی سے الزامات لگانے کے ہوئے آدمی ڈرتا ہے۔ یہ یہودی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ ملعون ہیں جنہوں نے انبیاء کی ذاتوں میں جو ہے اس طرح کی جو ہے باتیں کہی۔ یہ اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس وقت فلسطین میں جو لوگ کر رہے ہیں، آج بھی اخبار اٹھائیے، پہلے پیج میں 40 سے زیادہ ہسپتالوں پر بمباری کر کے ختم کرتے رہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آیا آپ کے پاس ان دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی؟ واقعے کو بیان کرنے کا یہ عربی کا انداز ہے۔ اس تصور المحراب، جب وہ محراب کو دیوار کو پھاند کر آئے تھے، اس دخلوا علی داؤد، جب داخل میں داؤد علیہ السلام ففزع منهم، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، قالوا لا تخف، ان لوگوں نے کہا گھبرائیے مت، خصمان بغا، ہم دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، فحکم بیننا، ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کیجئے، ولا تشرک، اور زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 90 ناجہ، اس کے پاس
99 दुम्बियां हैं, बकरियां हैं, वली अनाजत वाहिदा, और मेरे पास सिंगल एक बकरी है। फकाल अतफिलिया, अबे 99 वाला कहता है कि ये भी मुझे दे दो। वअज़्ज़नी फिल क़िताब, और ये बातों में जोर डालकर मुझे दबा लेता है। क़ाल लक़द ज़ल्लम बिसवाल नाजतिका इला न्याजी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तहकीक के तुमने जुल्म किया उस एक बकरी को, दुम्बी को अपनी तरफ मिलाने की बात कहकर। वइन्न कसीरन मिनल खुलता, और बेशक बहुत से शरीक जो है वो एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। इल्ला लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए। वक़लीलुम माहुम, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वज़न्न दाऊद, इतनी बात हो रही थी तो दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल हो गया कि ये मेरे लिए आजमाइश है। वज़न्न दाऊद, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने गुमान किया अन्नमा फतन्ना, कि उनको आजमाया जा रहा है। फस्तग़फ़र रब्बह, बस फौरन उन्होंने रब के सामने तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया। वख़र्र राकिया व अनाब, और फौरन जो है रुकू किया, यानी सजदा किया और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। ये सजदे की आयत है, ये सजदे की आयत है। हमें भी चाहिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जैसे ही एहसास हुआ उन्होंने फौरन सजदा किया। आप हज़रात भी यहाँ से मजलिस की ख़त्म पर एक सजदा फरमा लें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अल्लाहुम्मा तस्सलाम वस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाह।